دعاء لا يسمع من عمل لا يرفع. فضیلت مآب عزیز گرامی ڈاکٹر عدنان روشن صاحب اور اس ادارے الہدیٰ اسلامک انسٹیٹیوٹ کے اساتذہ، معلمین اور معلمات، اور اس مجلس کے اندر موجود معزز و مکرم حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین کرام اور عزیز طلباء اور طالبات، یہ پروگرام جو ڈیزائن کیا گیا ہے گرمی کی چھٹیوں کے اندر اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر تعلیم حاصل کرنے والے عزیز نوعمر، نوخیز اور نوعمر بچوں اور بچیوں کے لیے یہ بہت ہی اہم اور ضروری اور انتہائی مفید اقدام ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ اثر اور فائدہ مرتب فرمائے ان مشارکین کے اندر جو طلباء اور طالبات اور بڑے حضرات بھی اس میں حصہ لیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کو خیر و برکت کا اور دین کے فہم و شعور کا اور زندگی کے اندر زندگی گزارنے کا جو ایک بہتر رویہ ہے، جس سے انسان ایک اچھے انسان کی حیثیت سے اور ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے اور اللہ رب العزت کے محبوب بندے اور بندی کی حیثیت سے زندگی گزار سکتا ہے، اس کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا اور اس کے مطابق تربیت دینے کی کوشش کرنا، یہ بڑا ہی مبارک عمل ہے کہ جس سے انسانیت کے ساتھ احسان کا اور ان کی خیرخواہی کا یہ پہلو ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کا مشن ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت کا نظر ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو سکھایا اور انسانوں کو تربیت دینے کے لیے انبیاء و رسول علیہ السلام کو بھیجا، اور اس سلسلے کے اکمال اور اختتام پر سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم، تربیت، تزکیہ اور رہنمائی، ہدایت، توجیہ، ارشاد کے ساتھ ایک ایسا معاشرہ قائم کر دیا جو بہت ہی پاکیزہ اور اعلیٰ مقاصد رکھنے والا اور انتہائی پاکیزہ زندگی گزارنے والا معاشرہ تھا، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاشرہ تھا، جس کے بارے میں یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسانی تاریخ کے اندر اس سے پہلے اور اس کے بعد اس معاشرے کی ایسی مثال نہیں ملتی. بے نظیر معاشرہ تھا اور بہت ہی عظیم معاشرہ تھا. اللہ رب العزت نے ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ جنت کے وعدے فرمائے، اور ان کو اللہ رب العزت نے بہت کامیابی عطا فرمائی. بہت نچلی سطح سے وہ اٹھے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، اور اللہ رب العزت نے انہیں بہت ہی بلندیوں اور عظمتوں کے ساتھ بلند مقام اور اللہ رب العزت نے ان کو رفعت اور سرفرازی عطا فرمائی. آج کے دور میں بھی یہی کام جو ہے کرنا بہت زیادہ لازم ہے، ضروری ہے، اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور یہ ہمارے عزیز گرامی ادارہ الہدیٰ انٹرنیشنل کے ساتھ ان کا جو ہے نا وہ تعاون ہے اور ان کے ساتھ مشارکت ہے. یہ کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر حقیقی اسلام زندہ کیا جائے، ان کے شعور اور علم کے اندر اسلام ان کو سکھایا جائے، سمجھایا جائے اور اتارا جائے کہ دلوں کے اندر دین اور شریعت انسان کی محبت کا مرکز بن گیا اور انسان اس کے ساتھ لگاؤ رکھنے لگے، اور پھر یہ جو عقائد ہیں ان کی تعلیم، عبادات کی تعلیم اور معاملات کے اندر دیانت، سچائی، خیرخواہی اور ظلم زیادتی سے بچنا اور خیانت سے بچنا، یہ چیزیں معاملات کے اندر آ جائیں، اور پھر اخلاق کے اندر ہمارا اخلاق جو ہے وہ
اچھا ہو کہ وہ ہمارے اعمال کے ترازو کے اندر سب سے بھاری چیز جو ہے وہ ایک تو عقیدہ توحید ہے اور دوسرا یہ حسن خلق ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کے ترازو کے اندر جو چیز رکھی جائے گی اور وہ بڑی بھاری اور وزنی ہوگی وہ حسن خلق ہے. وہ حسن خلق اچھا اخلاق اور آداب زندگی گزارنے کے آداب کیا ہیں, سلیقہ اور طریقہ کیا ہے, خواتین کے لیے, مردوں کے لیے اور جوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے کیا آداب ہیں جو اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں, جس سے انسان ایک صحیح انسان بنتا ہے, اچھا انسان بنتا ہے اور اچھا مسلمان بنتا ہے. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اور یہ ویسے بھی اس طرح چلتے رہنا چاہیے. اور جو فراغت کا اور فرصت کا وقت ہوتا ہے, لوگ اس میں کھیل کود کے اندر یا سیر و سیاحت کے اندر یا ویسے ہی بیکار گھروں کے اندر بیٹھ کر یہ وقت گزار دیتے ہیں. اس وقت کو کارآمد بنایا جائے, نافع بنایا جائے اور اس کے اندر لوگوں کو دین سے کچھ نہ کچھ آگاہی مہیا کی جائے. یہ بہت ہی مبارک اور لائق تحسین اور قابل قدر اقدام اور عمل ہے. اللہ رب العزت اس کے اندر اخلاص اور الہیت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو تمام مشارکین کے لیے بہت ہی نفع بخش بنائے, ہدایت کا اور اصلاح کا ذریعہ بنائے. اور جو اس کو چلا رہے ہیں, اس کی نگرانی کر رہے ہیں اور اس کے اندر شریک ہیں تعلیم اور تربیت کے اندر, ان تمام اہل علم کے لیے اور ان تمام معلمین اور مربیین کے لیے اللہ رب العزت صدقہ جاریہ بنائے. انسان کے پاس اپنی زندگی کے اندر جو وقت ہے یہ سب سے قیمتی چیز ہے. وقت یہ سب سے قیمتی چیز ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اس سے فائدہ اٹھا لے تو بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے, اس کو اپنے لیے نفع بخش بنا سکتا ہے. اور اگر اس کو ضائع کر دے, اس کو ایسے ہی گزار دے, اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے, بہت بڑا نقصان ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان اللہ اکبر نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, دو زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں اور اتنے بڑے احسانات ہیں, لیکن بہت سارے لوگ ان میں نقصان اور گھاٹا اٹھاتے ہیں, نقصان اٹھاتے ہیں اور ان کو گھاٹا پڑتا ہے, یعنی اس کو ضائع کر دیتے ہیں, نقصان کر دیتے ہیں. اور وہ کیا فرمایا, الصحۃ والفراغ, انسان کی زندگی کے اندر تندرستی, عافیت اور اعضاء اور جوارے کا صحت مند ہونا اور ان کا صحیح فعال ہونا, تندرستی اور عافیت اور صحت و سلامتی, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اور بہت سارے لوگ اس نعمت کو ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں, ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں. بچپن میں کھیل کود کے اندر اور نوجوانی کے اندر جوان ہو جاتے ہیں, بڑھاپت کی عمر میں جب بلوغت سے پہلے کا عرصہ ہوتا ہے, 8-10 سال سے لے کر 16-17 سال 18 سال تک کا عرصہ, اس کے اندر ایسی دلچسپیاں ہوتی ہیں کہ یہ کام کر لو, یہ گیم کر لو, وہاں چلے جاؤ, یہ کر لو, یہ لے لو. خاص طور پر جو آج کل کا رجحان ہے کہ وہ موبائل خرید لو, ٹچ موبائل لے لو اور اس کے اوپر سرگرمیاں دیکھ رہے ہیں, کر رہے ہیں, گیمیں کھیل رہے ہیں, اس طرح کی چیزوں کے اندر گزار دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی صحت کو بھی برباد کرتی ہیں اور انسان کے پیسے کو بھی برباد کرتی ہیں اور انسان کے اخلاق اور انسان کی جو انسانی قدریں ہیں ان کو بھی یہ نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں. انسان کے اندر سے انسانی قدریں بھی کمزور ہوتی ہیں اور انسان کے اندر جو اللہ رب العزت نے صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں, روحانی, ایمانی, ذہنی اور اخلاقی قدریں رکھی ہوئی ہے اللہ رب العزت, جس سے انسان اوپر چڑھتا ہے, بلندیوں کی طرف جاتا ہے, عظمتیں نصیب ہوتی ہیں. یرفع اللہ الذین آمنوا, جن کو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا فرماتا ہے. اور رفیع الدرجات, اللہ رب العزت بھی بہت عظمت والے ہیں اور رفع الدرجات من یشاء, اور جس کو اللہ رب العزت چاہتے ہیں یہ بلند درجات نصیب فرما کے اپنے قریب کر دیتے ہیں, اسے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے.
اسے اللہ رب العزت کی رحمت نصیب ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کی معیت، اللہ کا ساتھ اور اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اور اگر انسان اپنی اس نعمت کو، صحت کی نعمت کو اور فرصت اور فراغت کی نعمت کو ضائع کرتا ہے تو پھر انسان پستی میں چلا جاتا ہے، وہ جانوروں کی سطح پر آ جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے انسان شیطان کی راہ کے اوپر چل کے شیطان کا اداکار بن جاتا ہے اور شیطان کا ایسا آسان شکار بن جاتا ہے کہ پھر شیطان اس کو اپنے پیچھے لگا کر جیسے چاہتا ہے اس کو جدھر چاہتا لگا دیتا ہے، چوریوں پہ، ڈکیتیوں پہ، جھوٹ پہ، خیانت پہ اور اس طرح کے جرائم کے اوپر لگا دیتا ہے کہ پھر وہ کہتا ہے کہ اب یہ شیطان ہی بن چکا ہے، اب اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، یہ سوچ سوچ کے اس طرح کے خراب کام کرے گا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر برائی پھیل رہی ہے اسی وجہ سے۔ یہ دو چیزیں صحت والفراغ، تندرستی اور صحت سلامتی، اس کی قدر کی، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اور الفراغ، فرصت، جب انسان کو فرصت ہوتی ہے، جب انسان کے پاس ٹائم ہے اور انسان اس کو ایک کاموں کے اندر، نفع بخش کاموں کے اندر لگا سکتا ہے تو لگانا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو پہلی وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی والے احرام ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ اللہ رب العزت جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، خلق الانسان من علق، انسان کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے شکم مادر کے اندر، ماں کے بطن کے اندر آغاز ہوتا ہے اس کا ایک چھوٹے سے جز سے جو غینے اور مبیدہ کا مرکب ہوتا ہے، اور وہ بالکل جس طرح جوک جو ہے وہ کسی چیز کے ساتھ، کسی جسم کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، اس طرح وہ رحم مادر کے ساتھ چمٹ کر غذا لینا شروع کرتا ہے اور بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور پھر اس نظر نہ آنے والی، یعنی سادہ آنکھ سے نظر نہ آنے والا وجود، پھر اللہ تعالیٰ اس کو خلق الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ وہ آغاز، اور پھر یہ انسان جیتا جاگتا، بولتا، سنتا، سمجھتا، دیکھتا اور بڑے بڑے عزائم اور ارادوں کے ساتھ یہ منصوبہ بندی کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا انسان بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اس لیے اس انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ وحی اتاری ہے اور یہ علم اتارا ہے جو قرآن و سنت کا علم ہے، جو حکمت اور دانش کا علم ہے، اور جو ایسا علم ہے جس سے انسان صحیح معنوں میں انسان بنتا ہے، اور وہ ایسا انسان ہوتا ہے کہ زمین کے لیے کہ خیر و برکت کا اور رحمت کا باعث ہوتا ہے، وہ زمین کے اوپر بھی، زمین کے اندر کوئی خرابی نہیں کرتا، کوئی فساد نہیں بچاتا، کوئی ظلم نہیں کرتا، کہ اس زمین کے اوپر ظلم، زیادتی اور فساد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنے، اس کا مستوجب بنے، اور اللہ رب العزت کی ناراضگی سے پھر اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے، اس سے بھی بچتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی خاص رحمت اور اللہ رب العزت کی خاص اکرام کا بھی مستحق ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کو نوازتے ہیں، عزت و تکریم کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ کے لیے عزت ہے، اللہ کے رسولوں کے لیے عزت ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے اہل ایمان کے لیے عزت ہے۔ اللہ عزت بھی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کامیابیاں بھی عطا فرماتے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، فلاح اور کامیابی اس کا معنی ہے کہ انسان کو وہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں جو اس کے لیے بہت ہی کارآمد اور نفع بخش، دونوں جہان میں فائدے کا باعث ہے، اور ان تمام چیزوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، اس کی انفرادی زندگی کے اندر، اس کی اجتماعی زندگی کے اندر، اور اس کی دنیاوی زندگی کے اندر، اور اس کے جو برزخ کا دور ہے قبر کا، اس دور کے اندر بھی جو اس کے لیے چیزیں نقصان دہ ہو سکتی ہیں، ان سے بھی اللہ اس کو بچا لیتے ہیں، اور پھر آخرت کا جو مرحلہ ہے معاشر کا، اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے معاشر کی سختیوں سے بھی، اور جہنم کے عذاب سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ان سے بھی اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ تو صحیح فلاح اور فوز و فلاح، کامیابی، مقصد کو پا لینا، اور فلاح یعنی ایسا
کے اندر احسان فرماتے ہیں کہ اس کے ساری جو ضرورتیں اچھے طریقے سے پوری ہوتی چلی جاتی ہیں. تو یہ فوز و فلاح دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اگر مل سکتا ہے تو اس علم کی تحصیل اور اس علم کے مطابق زندگی گزارنے سے انسان کو مل سکتا ہے. اس لیے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. پڑھیے اور آپ کا رب بڑا ہی مہربان اور بہت ہی کرم فرمانے والا ہے. ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اللہ نے انسان کے اندر سیکھنے کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے اور اللہ رب العزت نے اس کے سکھانے کے لیے یہ دوہرا انتظام کیا ہوا ہے. ایک تو یہ کہ انسان بول سکتا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ رب العزت نے الرحمن علم القرآن، اللہ رب العزت نے یہ قرآن سکھایا. خلق الانسان اور انسان کو پیدا کیا، اللہ نے اس کو وجود بخشا. علمہ البیان اور اللہ رب العزت نے اس کو گفتگو کہنے زبان سے گویائی کی قوت عطا فرمائی کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے جو کچھ اس کے دل میں آتا ہے اس کا اظہار کر سکتا ہے، دوسرے کو بتا سکتا ہے. اور یہاں یہ فرمایا کہ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اللہ رب العزت نے قلم کا استعمال انسان کو سکھایا. یعنی پہلے لوگوں نے اس قلم کے ساتھ جو لکھا وہ محفوظ ہو گیا اور اگلوں تک پہنچا اور انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اس کو اضافہ کیا. اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ پتھر کے دور سے. اور آج یہ کمپیوٹر اور فضائیات لاسلکی کے دور میں داخل ہو چکا ہے اور انسان جو ہے وہ زمین پہ بیٹھ کے فضا کے اندر بڑی بڑی چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے اور ان سے معلومات اکٹھی کر کے اس کائنات کے بارے میں بڑے بڑے کام کر رہا ہے. یہ قلم کے ساتھ اللہ رب العزت نے انسان کو سکھایا. علمہ بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اور انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا. اور یہ علم ترقی پذیر ہے. دنیا کا علم جو ہے یہ ترقی پذیر ہے. نئی سے نئی چیزیں انسان کے سامنے آتی رہتی ہیں. تو پڑھنا اور سیکھنا یہ انسان کے لیے بہت ہی کارآمد ہے اور یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اور ہمارا دین جو ہے دین اسلام یہ علم اور عمل کا دین ہے. علم اور عمل کا دین ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. اللہ رب العزت وہ ذات عالی ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے رسول معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا بالہدی، رہنمائی کے ساتھ، گائیڈنس، رہنمائی اور لوگوں کو بتانا کہ یہ راستہ ہے، اس سے بچو اس پہ چلو، اس سے بچو اس پہ چلو، سیدھے راستے کو بتانا. یہ علم ہے. الہدی کیا ہے؟ علم ہے. اور الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اور دین الحق کا کیا معنی ہے؟ سچی فرما برداری. یہ عمل ہے. یہ عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم عمل لے کر آئے. علم سکھایا اور عمل کی تربیت دی. اور علم والا، فہم والا، شعور والا اور صحیح سمجھ والا معاشرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا، اس کو قائم کیا، اس کی رہنمائی کی اور اس کو منظم کیا اور ان کو ایسا عمل سکھایا اور ایسی زندگی کی راہ پہ ان کو لگایا کہ فرشتے بھی ان کے اوپر اشر کرتے تھے. اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا اور فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. یہ اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ ان سے راضی ہوں گے. رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ بہت بڑا مقام ہے جو اس دین کے علم کے ساتھ انسان کو ملا ہے. تو یہ دین سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی الجامع الصحیح کے اندر ایک کتاب العلم کے اندر جو عنوان قائم کیا ہے، باب قائم کیا ہے، وہ یہ ہے باب العلم قبل القول والعمل. انسان کو علم سیکھنا چاہیے قبل القول، بات کرنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے. یعنی انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کیا بات کرنی ہے اور کیا بات نہیں کرنی. یہ اتنی بڑی انسان کی ذمہ داری ہے کہ سوچ سمجھ کر بولے. لوگ دانشور کہتے ہیں کہ پہلے سوچو اور تولو پھر بولو. سوچو، تولو، پھر بولو. پہلے تولو، اس کو دیکھو کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا اثر کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا میرے لیے، دوسروں کے لیے. سوچو اور پھر اس کا وزن کرو کہ یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے، اس وقت کہنی چاہیے، بعد میں کہنی چاہیے، پھر بولو. یہ حکمت ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بتایا ہے کہ من کان
یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے خیر کی بات کرنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے. یعنی اس کے منہ سے خیر کا کلمہ نکلے, بھلائی کا کلمہ نکلے, اس کے اپنے لیے بھی اچھا ہو, دوسروں کے لیے بھی اچھا ہو, ماحول کے لیے بھی اچھا ہو. کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. قبل القول, اس لیے کہ قول جو انسان کے منہ سے نکلتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ بات کر دی, چلو یہ تو سب سے آسان کام ہے کہ انسان بات کرتا ہے, لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ما یلفظ من قول, کوئی بات انسان کے منہ سے نہیں نکلتی الا لدیہ رقیب عتید. اس کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک ایسا نگران اور ایسا بالکل تیار اور پوری طرح چوکس نگران مقرر کیا ہوا ہے کہ جو اس کی بات کو محفوظ بھی کر لیتا ہے اور اس کو لکھ بھی لیتا ہے. انا کنا سچ سننا تو وہ بات محفوظ بھی ہو جاتی ہے اور وہ بات نوٹ بھی ہو جاتی ہے, لکھ بھی دی جاتی ہے, اور انسان کے سامنے آ جائے گا سارا اس کی باتیں, اس کے عمل بھی سامنے آ جائیں گے, اور اس کی باتوں کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا. اقرا کتاب اور کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا بندے کو کہا جائے گا کہ یہ تیری زندگی کا سارا کارنامہ ہے, سارا تیری زندگی کو کچا لکھا ہے, اس کو پڑھ لے اور اپنا فیصلہ کر لے, تیرا حساب کیا بنتا ہے, پھر کہا جاتا ہے. یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے اور عمل کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. یہ شریعت کی رہنمائی کیا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا, کیسے کرنا چاہیے, بچپن کے اندر بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے. پھر جب وہ اگلی ذرا سمجھ اور شعور کی اسٹیج پہ آ جاتے ہیں تو پھر ان کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے, کیسے ان کی تربیت کرنی چاہیے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ سیکھیں. صرف بچوں کو پیدا کر کے اور ان کی ضروریات مہیا کر کے ان کو اسکول اور یا کسی اس طرح کے ادارے کے حوالے کر دینا اور ماں باپ سمجھنے کے ہماری ذمہ داری پوری ہوئی, ایسا نہیں ہے. بلکہ وہ انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بچاؤ, اپنی اولادوں کو بچاؤ, اپنے نسلوں کو بچاؤ جہنم سے. تو بڑی ذمہ داری ہے والدین کی اولاد کی تربیت بچپن میں کیسے کرنی ہے, اور پھر ذرا جب شعور کی زندگی شروع ہوتی ہے تو اس وقت اس کو کیا سمجھانا اور کیسے چلانا ہے. تو یہ چیزیں ماں باپ کی شرکت اور اس طرح کی تعلیمی اداروں کی اور تربیتی اور اصلاحی اداروں کی مشارکت سے انشاءاللہ العزیز جو قوم تیار ہوتی ہے یہ بہت ہی نفع بخش اور زمین کے لیے خیر و برکت کا باعث, رحمت کا باعث اور اللہ رب العزت کی نوازشوں اور اللہ تعالیٰ کی انعامات کا باعث بننے والی قوم ہے. جب تک ایسے لوگ رہتے ہیں اس زمین کے اوپر اللہ کی رحمتیں اترتی رہتی ہیں اور انسان فتنوں اور آزمائشوں اور عذابوں سے محفوظ رہتا ہے. جب یہ لوگ ختم ہو جائیں گے, اللہ کہنے والے, دین کی بات کرنے والے, دین پر عمل کرنے والے, تو پھر اس زمین کی بساط میں بیٹھ دی جائے گی اور یہ سلسلہ زندگی کا اور یہ قوم و مکان کا یہ ہست و بود کا سلسلہ سب ختم ہو جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گا. اس لیے یہ ماحول اور اس طرح کی کوشش اور اس طرح کی جدوجہد یہ بہت ہی مبارک ہے اور اس زمین کی سلامتی اور بقا کے لیے ضروری ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ بات کرنے سے پہلے, عمل کرنے سے پہلے انسان کو علم سیکھنا چاہیے, اور وہ کون سا علم ہے, وہ دین کا علم ہے. یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ نے انسانوں کے لیے اتاری ہے, اور یہ ایسی ہدایت ہے کہ جو انسان کی دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہے, اس کی شخصیت, انفرادی وجود جو ہے اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے, اس کا گھریلو ماحول جو ہے, رشتے ناطے کا, خاندان کا ماحول ہے اس کے لیے بھی, پھر سوسائٹی کا جو ماحول ہے, اور پھر جو اس کے علاقے کا, اس کے ملک کا اور پوری زمین کا جو ماحول ہے, اس کے لیے وہ فائدہ مند ہے, نفع بخش ہے. ماحول دوست ہے, ماحول کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان اور تقویٰ والی زندگی اختیار کریں, رفتانہ علیہ برکات من السماء والارض, تو آسمان و زمین سے ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں. یہ ماحول دوست ہے, اور اگر اس چیز کو انسان نہ سمجھے اور انفرادی طور پر وہ غلط زندگی گزارے, اس کا ماحول گھر کا بھی اچھا نہ ہو, پھر اس کے خاندان کا ماحول بھی اچھا نہ ہو, اور پھر اس کی سوسائٹی کا ماحول بھی اچھا نہ ہو, اور پھر اس کے علاقے کا اور اس کے ملک کا, اور پھر اسی طرح یہ کتنے دائرہ پھیلتا چلا جاتا ہے, یہ ماحول خراب ہو. ظاہر فساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, یہ لوگوں کی بدعملیوں کی وجہ سے, ان کی کجرویوں کی وجہ سے, ان کی ظلم و زیادتی کی وجہ سے ظاہر فساد فی البر والبحر, یہ بگاڑ اور یہ فساد پھیل جاتا ہے فی البر والبحر, صحراؤں کے اندر بھی اور دریاؤں کے اندر بھی اور انسانی آبادیوں کے اندر بھی.
ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور اس بگاڑ کا سبب کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگوں کی کرتوت ہوتی ہے، لوگوں کے اعمال ہوتے ہیں، لوگوں کا اخلاق ہوتا ہے، لوگوں کے رویے ہوتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اللہ کے حق میں، شرک کرتے ہیں اللہ کا حق کسی اور کو دے دیتے ہیں، کسی کو اور کو اللہ کا برابر بنا دیتے ہیں، اللہ سے بڑھا دیتے ہیں، اور جو راستہ ہے اللہ کی بندگی کا صراط مستقیم اسے چھوڑ کر شیطان کے راستے کے پیچھے چلتے ہیں۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطانی راستوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کس محبت کے ساتھ اور کس انسان کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے اور اس کے لیے بھلائی کا اظہار کرتے ہوئے علم عہد یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، میں نے آدم کے بیٹوں تم سے عہد نہیں کیا تھا کہ اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کرنا، اس کی پوجا نہ کرنا، اس کی فرما برداری اور غلامی کے اندر نہ جانا، شیطان کو دشمن سمجھنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ جِبِلًّا كَثِیرًا، اور اس نے زیادہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کے اللہ کے راستے سے ہٹا دیا، اللہ کے راستے سے ہٹا دیا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ جِبِلًّا كَثِیرًا أَفَلَمْ تَکُونُوا تَعْقِلُونَ، تو تمہیں عقل نہیں، تمہیں شعور نہیں، تم سمجھتے نہیں اس راستے کے اوپر چل رہے ہیں، شیطان کا بنایا ہوا راستہ، اس کو دوست بناتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ آگہی جو ہے انسانوں کے اندر پیدا کرنا، یہ دین کے ساتھ ہوتا ہے، اور یقین جانیے اگر دین کی تعلیم نہ ہو تو انسان یونیورسٹیوں میں پڑھ لے اور اس سے بھی اگلے اداروں کے اندر انسان جا کے تعلیم حاصل کر لے، پی ایچ ڈی بھی کر لے، اس کے بعد بھی وہ تعلیم حاصل کر لے اور مختلف شعبوں کے اندر انسان اپنے آپ کو ڈگری ہولڈر اور بہت زیادہ مہارتیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ سرٹیفکیٹ حاصل کر لے، لیکن اگر دین کا علم اس کے پاس نہیں ہے تو وہ ابھی تک صحیح انسان بھی نہیں بن سکتا۔ اور یہ جو کچھ کرتا ہے انسان اپنی اور دوسروں کی تباہی کے لیے کرتا ہے، اپنی اور دوسروں کی تباہی کے لیے کرتا ہے۔ یہ جو آج زمین کے اوپر پانی کی قلت پیدا ہو رہی ہے، موسموں کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے کہ معلوم نہیں کس وقت بہت بڑا حادثہ ہو جائے زمین کے اوپر اور یہ انسانی آبادی جو ہے یہ بہت برے حالات کا شکار ہو جائے۔ اس طرح کا ماحول بن رہا ہے، گرم ماحول اور آتشی ماحول، یعنی کسی وقت بھی وہ فلیمیبل ہے، وہ مشتعل ہو سکتا ہے، اور کون کون اس کی ذات میں آ جائے گا یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ انسانوں کی کرتوت ہو رہی ہے۔ امن ایمان سے ملتا ہے، سلامتی اسلام سے ملتی ہے، اور احسان زندگی کا حسن اور ماحول کا حسن یہ احسان کے ساتھ ملتا ہے، اور دین انہی تین چیزوں کا نام ہے، اسلام فرما برداری، ایمان اللہ کا یقین، اور احسان اللہ کے ساتھ ایسا تعلق کہ ہر وقت اس کا دھیان رہے اور ہر وقت انسان اللہ کے ساتھ رابطے میں رہے، زندہ رابطے میں رہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اس کے دل میں ہو، اس کا احسان مند ہونا، یہ اس کا شعور ہو، یہ اس کی فکر ہو کہ میں اس کا ممنون ہوں، اس کے میرے اوپر کتنے احسان آتے ہیں، میرے وجود سے لے کر میرے لیے اللہ رب العزت نے زندگی کے اندر اتنی چیزیں پیدا کی ہیں جن سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ احسان مند ہونا اور پھر اللہ کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا، اخلاص اور محبت والا اور فرما برداری والا اور وفاداری والا، شکر گزاری والا یہ راستہ اختیار کرنا، یہ دین ہے۔ اور اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ اگر انسان احسان والا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ نے دنیا میں بھی اس کے لیے احسان رکھا ہے، دنیا حسنہ، اور آخرت میں اس کے لیے اللہ نے الحسنہ رکھی ہوئی ہے، بہترین زندگی رکھی ہوئی ہے، للذین احسنوا الحسنہ۔ تو یہ دین ہے، اس دین کو سیکھنا یہ انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور اس کے بغیر یقین جانیے نہ زندگی کے اندر سکون ہے، نہ امن ہے، نہ سلامتی ہے، انسان پریشان ہوتا ہے۔ تو دین سکھانے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے ہر سطح کے لوگوں کو اس طرح اس کی دعوت دینا اور اس کے لیے سہولت مہیا کرنا، یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے، یہ معاشرے کے ساتھ بہت بڑا احسان ہے، اور جو لوگ یہ کرتے ہیں یہ ہماری تحسین کے اور آفرین کے مستحق ہیں، اور ہمارے لیے بہت ہی قابل قدر ہیں۔ ان کی تقریب بھی کرنی چاہیے اور ان کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے، اور جو یہ کوشش کرتے ہیں اس کوشش سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے، اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کرتے فائنانس کرنے والی طور پر اور سیکھے گا آئے گا، نہیں، سیکھنا بھی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی تھے، معلم کتاب اور حکمہ، قرآن و سنت کی تعلیم دیتے تھے، کی تزکیہ فرماتے تھے، تربیت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو مرزق بھی کیا اور خود کو اعلیٰ مقاصد کے لیے تیار بھی کیا، ان کی رہنمائی بھی فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس طرح کی ذہنی
تعمیر کی اور اس طرح کا ان کو ذہنی طور پر اور فکری طور پر تیار کیا کہ ان کی نظریں بہت ہی اونچی تھی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کے لیے ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں وہ ان سے بہت اونچا سوچتے تھے. اللہ کی رضا کے لیے سوچتے تھے, انسانیت کی فلاح کے لیے سوچتے تھے, اور یہی زندگی نہیں اگلی بھی زندگی کی بہتری اور بڑائی کے لیے اور فوج و فلاح کے لیے سوچتے تھے. انشاءاللہ العزیز جو ہمارے عزیز گرامی محترم ڈاکٹر صاحب نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے, اور ان کے رفقا اور خاص طور پر جو ان کے ساتھ معاونین ہیں اور جو اس عمل کے اندر تربیتی اور تعلیمی کورس کے اندر شریک ہونے والے ہیں, ڈاکٹر صاحب اور دوسرے حضرات, اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر خیر عطا فرمائے. یہ بہت ہی ہمارے مؤثر ہیں اور ہمارے لیے قابل قدر ہے, اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہاں بڑا اچھا اور معاشرے کے لیے نفع بخش کام کر رہے ہیں, جو انسانیت کی فلاح و بہبود کا. ٹھیک ہے, میڈیکل کیمپ لگانا اور کبھی آنکھوں کے آپریشن کے لیے, کبھی شوگر کے ٹیسٹ کے لیے, کبھی ہیپاٹائٹس کے ٹیسٹ کے لیے اور ان کی دوائیں مہیا کرنا, یہ انسانیت کی خدمت ہے, کوئی شک نہیں. لیکن اس سے بھی بڑی خدمت یہ ہے کہ لوگوں کو جہنم سے بچا کے جنت کے راستے غذا مہیا کرنا, راشن تقسیم کرنا, یہ انسانیت کی خدمت ہے. لیکن اللہ اکبر, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین سیکھنا یہ کھانا کھانے اور پانی پینے سے بھی زیادہ ضروری ہے. پانی نہیں ملے گا, کھانا نہیں ملے گا, انسان مر جائے گا. اور دین میں سیکھے گا تو انسان جنت میں چلا جائے گا. مر جانا تو کوئی بات نہیں, مرنا تو ہے ہی انسان, مرنا تو ہے, بھوک سے مر جائے, پیاس سے مر جائے, مرنا تو ہے انسان. لیکن مر کے انسان جہنم میں چلا جائے, یہ بہت بڑی ناکامی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا. کامیابی یہ ہے کہ جہنم کے راستے سے ہٹا کر ان کاموں اور ان سلسلوں سے انسان کو بچا کر جنت کی راہ میں لگانا, صراط مستقیم پر لگانا, اور اسے صحیح انسانی راستے کو تربیت دینا, اور پھر ایک ایسا ماحول پیدا کرنا جو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیر خائی رکھنے والا ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والا ہو. ایسی جماعت بن جائے, ایسا گروہ بن جائے, ایسا گروپ بن جائے, ایسا سلسلہ بن جائے, خواتین کا بھی اور نوجوانوں کا بھی, وہ ایک دوسرے کے ساتھ دین کے کاموں کی مدد کرنے والے, ایک دوسرے کے ساتھ لے کر چلنے والے ہوں. تو یہ بہت ہی معاشرے کے لیے بہتر چیز ہے اور ضروری چیز ہے. اس کا اہتمام کرنا جو لوگ کرتے ہیں وہ ایک ضرورت کو پورا کرتے ہیں اور ایک بہت بڑی خدمت انجام دیتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو بہت ہی برکت عطا فرمائے, قبول عطا فرمائے, نافع بنائے, صدقہ جاریہ بنائے. اس کی ڈیزائن کرنے والے اور اس کی تعمیر کرنے والے اور اس کو جو چلا رہے ہیں, اس کو رن کر رہے ہیں, ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے برکت بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے, اور جو اس میں شریک ہوں گے فائدہ اٹھائیں گے, بچے, جوان, اور جو اس کے بعد بھرپور نوجوان, اور اس کے بعد وہ دوسرے اس طرح کے اندر یونیورسٹی کے بارے میں تعلق کو بڑھانے کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اس کو نافع بنائے, اور اللہ تعالیٰ دین کا رنگ ہمیں نصیب کرے, دین کا رنگ اور دین کی روح ہمارے اندر آ جائے, روحانی طور پر ہم دین والے بن جائیں, اور ہماری زندگی کا, ہماری شخصیت کا رنگ جو ہے وہ ہو جو اللہ کو پسند ہے. صبح اللہ ہمارا سمجھ اللہ صبح. میں اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں بات کو, اور مبارکباد دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو, کہ آپ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. ماشاء اللہ جیسے بتا رہے تھے وہ کہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ سلسلہ ماشاء اللہ آگے بڑھ رہا ہے, اور یہ کامیابی اور ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ مدد فرمائے اور آسانیاں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے, اور اللہ رب العزت اس کام کو قبول فرمائے, اور لوگوں کے اندر بھی اس کو پذیرائی اور قبولیت عطا فرمائے, اور لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کا ذریعہ بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم. جزاک اللہ خیر.